اعتراض جو مشہور اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9 سالہ لڑکی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، کیسے کیا؟ اب جسے کوئی نہ جانتا ہو یہ اعتراض مسلمانوں کو ٹارگٹ کرو، اسلام کو ٹارگٹ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نشانہ بناؤ اور مفت میں فیمس ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ مفت میں فیمس ہو جاؤ۔ کہ جب بندہ جنت میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیدار کرے گا، اللہ کا جب دیدار کرے گا تو وہ اپنا آپ بھول جائے گا، اپنے بیوی بھول جائے گا، اپنے گھر والوں کو بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا، اللہ کے دیدار میں مگن ہو جائے گا۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفوں میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان خالی جگہوں کو پر کر دیں، پیچھے کے صف والے حضرات آگے کے صف میں آ کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو جگہ آسانی کے ساتھ مل جائے۔ خالی جگہ کو پر کر دیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں اس امت کو عطا فرمائی، انسانوں کو عطا فرمائی، اللہ نے کبھی ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد احسان کا لفظ ذکر نہیں فرمایا۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، آسمان، بارش، اناج، جتنے بھی نعمتیں ہیں اللہ کی عطا کردہ، ان نعمتوں کو کبھی بھی اللہ رب العزت نے لفظ احسان سے استعمال نہیں فرمایا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو ایک لفظ استعمال فرمایا، لقد من اللہ۔ من یمن کہتے ہیں کہ احسان کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اور واقعاتاً یہ چیز احسان جتلانے کی ہے۔ انسان جب بہت قیمتی، بہت اعلیٰ، بہت بڑی اور بہت ہی اہمیت والی چیز کسی کو دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ چیز دی تھی، میں نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ رب العزت کی نظر میں ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ احسان فرما رہے ہیں لوگوں پر، ایمان والوں پر خاص طور پر، اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کل ملا کر 63 سال کی زندگی رہی، اور اس میں سے 23 سالہ زندگی نبوت والی زندگی اور 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر انتقال تک کسی بھی زندگی کے کسی بھی حصے پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، بشرطے کہ آپ کے دلوں کے اندر کیڑے نہ ہوں، آپ کے دلوں کے اندر کدورت نہ ہو، آپ کے دلوں کے اندر نفرت نہ ہو۔ ورنہ انسان اگر کسی کے دل میں نفرت ہو، کسی کے دل میں بغض عداوت ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، تو اس انسان کو چاند میں بھی کمیاں نظر آتی ہیں، سورج کے اندر بھی عیب نظر آتے ہیں، خوشبو کے اندر بھی بدبوئیں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو پھر انسان کے اندر کی خصلت کا مسئلہ ہے، انسان کے اندر کے بگاڑ کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا ابھی کسی انسان کو ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کو خوشبو کی جو صفت ہے ناک سے سونگھنے کی وہی ختم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بیماریاں لگتی ہے نا اس کہ کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگ رہی ہے، سونگ رہے ہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا خوشبو ہے، تو اب ایسے انسان کے سامنے آپ بہتر سے بہتر عطر پیش کر دو، پھر بھی اگر اس کو خوشبو سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ عطر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ بولو، یہ اس کے بیماری کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی بیماری کو ٹھیک کرے، بعد میں وہ خوشبو سونگے۔ وہ خوشبو کے سونگنے کا لائق ہی نہیں ہے، وہ خوشبو کے سونگنے کا بولو لائق ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صاف ستھری کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بعض لوگوں کی زندگیاں ہوتی نا، جو قوم کے رہبر ہوتے ہیں، قوم کے امیر ہوتے ہیں، قوم کے قائد ہوتے ہیں، قوم کے امام ہوتے ہیں، قوم کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی ظاہری طور پر باہر کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ایسوں کی زندگی پرسنل جو لائف ہوتی ہے، گھریلو جو زندگی ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے پرسنل لائف میں کیوں جا رہے ہو، ان کے گھریلو زندگی میں کیوں جا رہے ہو، ان کے اندرونی معاملات سے ہمیں کیا لینا دینا۔ لیکن یہاں آ جائیں اس قوم کے رہبر، اس قوم کے قائد اور امت مسلمہ کے رہبر امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے ہے اور ان کے باہر کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے اندر کی زندگی بھی لوگوں کو کھلی کتاب کی طرح بیان کرو۔ یہاں ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ اپنی باتوں کو راز میں رکھا کریں، اپنی باتوں کو چھپا کے رکھا کرے، گھر کی باتوں کو گھر میں رکھا کرے، یہ ہم اپنے گھر والوں کو ترغیب دیتے ہیں، لیکن وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ چھپاؤ نہیں، بلکہ کیا کرو، اپنی زندگی کو، اندرونی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے نبی، تمہارے رسول کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ بنایا۔ زندگی، انسان کے زندگی کے دو حصے ہیں، ایک زندگی کا حصہ گھریلو اندرونی زندگی کا حصہ گھریلو زندگی کا ہے، اور ایک باہر کی زندگی کا حصہ، اور دونوں اعتبار سے، دونوں زندگی کے جو پہلو ہیں، ہم کو دونوں اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ شریعت کی اتباع کرنا یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ بھئی صرف باہر کی زندگی کا حصہ اللہ کے رسول کا ہم کو ملا ہے اور اندر کی حصہ زندگی کا حصہ ہم کو نہیں ملا ہے، تو ہم اندر کی زندگی شریعت کے مطابق کیسے گزاریں گے؟ ایک ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات ہے کہ جن کو ہم اپنے زندگی کے اندرونی معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی زندگی کے تمام معاملات ازواج مطہرات کے ذریعے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، امت کے سامنے آئے، تاکہ ہم کو تعلیم ملے، ہم کو سبق ملے، ہم کو ایک سیکھ ملے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملے کہ ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب بھی گھر آتی تھی، اللہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے اور اپنی جگہ سے اٹھ کے
اپنے بیٹی کا سینہ، اپنے بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کے ماتھے کو چومتے اور اپنے جگہ پر بٹھا لیتے. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بیٹی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. یہ ہم کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹی کی اس طرح سے عزت کی جاتی ہے. جو بیٹی کے پیدائش پر منہ چڑھاتے ہیں اور پیشانی پر بل لے کر آتے ہیں، یہ ان لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ بیٹی کو تو سینے سے لگایا جاتا ہے، بیٹی کو تو اپنے مقام پہ بٹھایا جاتا ہے، اور تم بیٹی کے پیدائش پر منہ چڑھاتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی زندگی باہر آ رہی ہے. ازواج مطہرات، اللہ کے امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج کیا کرتے تھے. کبھی جھاڑو لگاتے، کبھی آٹا گھونتے تھے. گھر کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں ہاتھ بٹھایا جا رہا ہے. آج ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹھانے میں شرم محسوس آتی ہے. لوگوں سے، گھر والوں کو کہا جاتا ہے باہر مت کہنا میں برتن دھو رہا ہوں. یہ برتن دھونا کوئی عیب نہیں ہے، برتن دھونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. اور گھر کے اندر اپنے بیوی کا ہاتھ بٹانا یہ کوئی عیب نہیں ہے. بعض لوگ اپنے بیویوں سے کہا کرتے ہیں کہ باہر کا کام میرے ذمے، اندر کا کام تیرے ذمے ہے. اللہ رب العزت نے تجھے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، اور حاکم اپنے گھر والوں کا، اپنے قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خادم. سید القوم خادمہم، روایتوں میں لکھا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم بن کے خدمت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی زندگی بھی ہمارے سامنے، باہر کی زندگی بھی ہمارے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے سامنے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کا یہ شعبہ تو چھپا ہوا ہے، زندگی کا یہ حصہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر دکھائے گئے. اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنی سر کے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا. روایتوں میں ہے، معراج کے واقعے میں تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے. اور خاص طور پر آپ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھو گے تو آپ کو اس میں، اس سورت کے اندر اس کا تفصیلی قصہ نظر آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. اب دوسری روایت پہ آتے ہیں کہ جب بندہ جنت میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیدار کرے گا، اللہ کا جب دیدار کرے گا تو وہ اپنا آپ بھول جائیں گا، اپنے بیوی بھول جائیں گا، اپنے گھر والوں کو بھول جائیں گا، سب کچھ بھول جائیں گا، اللہ کے دیدار میں مگن ہو جائے. یہ کیفیت ہوں گی انسان کے جنت میں جب اللہ کا دیدار کرے گا. اب سوچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، جب دنیا میں آئے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنا کتنا دشوار ہو چکا ہوگا. اللہ کو دیکھنے کے بعد دنیا میں آئے امت کے خاطر، اس کے بعد زندگی گزاری، 10-12 سال کی زندگی گزار کر امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کر کے چلے گئے. اور آج بعض نفرت پسند انسان، شر پسند انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور کیچڑ اچالتے ہیں. ان پر افسوس نہیں ہے، وہ تو ہے ہی گندے نالی کے کیڑے، ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے قوم کے بھی ایسے کئی افراد ہیں کہ جن کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. میں اپنے مدعے پہ آتا ہوں. ابھی یہ تو کئی سالوں سے ایک اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ یہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کیڑے نکالنا ہے، کسی کے مزاج میں اگر نفرت پسندی ہے، شر پسندی ہے، اور اگر کسی کے مزاج میں خباثت بھری ہوئی ہے، تو اس کے سامنے اگر خوشبو بھی رکھ دی جائے تو اس خوشبو سے اس کو بدبو نظر آئے. بات سمجھ، یہ پرانا ہے، یہ پرانا اعتراض ہے. کچھ نہ ملا تو یہ اعتراض سامنے کر دو. جسے کوئی نہ جانتا ہو یہ اعتراض مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرو، اسلام کو ٹارگیٹ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نشانہ بناؤ اور مفت میں فیمس ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ مفت میں فیمس ہو جاؤ. جس طرح سے ایک جو موٹا اعتراض، جو مشہور اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9 سالہ لڑکی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. کیسے کیا؟ اب وہ خبیث کی اولاد ہے نا، اس کے چہرے پر ایسی لعنت برس رہی ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی نحوست ٹپک رہی ہے. میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا.
اب اس نے حال فی الحال میں اعتراض کیا. اور ہر ایسے سال 2 سال الیکشن کا موقع جب بھی آتا ہے مسلمانوں کے اندر جوش دلانے کے لیے, مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے, حال فی الحال کے اندر ہر چند دنوں کے بعد ایسے اعتراض مارکیٹ میں پھینکے جاتے ہیں, ایسے اعتراض مارکیٹ میں چھوڑے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور ان کے محبت پر ٹھیس لگائی جائے. حال فی الحال میں اس نے کیا اعتراض کیا, اور یہ اعتراض بڑا مشہور ہے. مجھے آج ٹاپک چھڑنے کا میرا مقصد اس کو جواب دینا نہیں ہے, میرے ٹاپک کے چھڑنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے بھی خیالات کے اندر ایسے اعتراض آتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی عمر تھی. کتنے سال کی عمر؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40-50 سال کی عمر تھی. صاف ستھرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, 53 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اس وقت عمر 53 سال کی تھی. اور جب امی عائشہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جب نکاح ہو رہا تھا 6 سال کی عمر تھی, اور جب رخصتی ہو رہی تھی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 9 سال کی. یہ واقعہ ہے آپ کے سامنے. اب اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے بڑے شخص نے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں العیاذ باللہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ, کہ اتنے کم عمر کے ساتھ نکاح فرمایا. یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اس کے 2-3 جوابات آپ کے سامنے دیتا ہوں تاکہ جو حضرات جو مسلمان ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ اعتراض گھومتے ہیں, میں ان لوگوں کو جواب اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کا ایمان باقی رہے, تاکہ ان کا ایمان خراب نہ ہو جائے, وہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. ایسے وسوسوں کے ساتھ جب زندگی گزاروں گے تو ایمان کا تو مسئلہ ہوگا نا. بولو, یہ اعتراض ہمارے نبی کے ساتھ ہے اور ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ لیبل لگاتے ہیں بعض نفرت پسند انسان, یہ اعتراض کرنے پر یہ لیبل لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش پرست تھے, عیاش پرست تھے, جنہوں نے اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا ہے. اگر ہمارے نبی عیش پرست ہوتے نا, عیاش پرست ہوتے تو 25 سال کی عمر, بھری جوانی کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال کی بیوہ عورت سے کبھی بھی نکاح نہ فرماتے. ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ بولو, 25 سال. اور عرب کے بلکہ ساری کائنات کے سب سے حسین اور خوبصورت انسان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین, اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے زیادہ حسین اس سے پہلے کبھی نہ پیدا کیا اور قیامت تک کبھی پیدا, بولو, کبھی کریں گے بھی نہیں. ایک ہی پیس کائنات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہ کہتا ہے نا شاعر, چاند میں ہے چھائیا میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند میں ہے چھائیا میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. لوگ چاند میں تو عیب نکال سکتے ہیں لیکن میرے نبی کے چہرے پر عیب کبھی بھی نکال نہیں سکتے ہیں. امی عائشہ کہتی ہے لنا شمسن, لنا شمسن, ہمارے لیے ایک سورج ہے, لوگوں کے لیے ایک سورج ہے. اے دنیا والو, تمہارا سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے, میرا سورج رات میں طلوع ہوتا ہے. جب رات آتی ہے تو میرے نبی کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اندھیرے میں بھی روشنی نظر آتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کی رات ہے, 14ویں کی رات میں چاند جو ہے نا بڑا خوبصورت اور بہت زیادہ روشنی والا ہوتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس رات میں سرخ دھاری چادر اللہ کے رسول اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا. اخیر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے مدنی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, میرے مدنی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. حضرت امی عائشہ کبھی کبھی وجد میں آ کر کہا کرتی تھی لواحی زلیخا لو رأین جبینہ, لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الید. ارے زلیخا کے سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کٹا دیا, کاش میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے گردنیں کٹا دیتی. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا. 25 سال کی عمر میں اتنا حسین نوجوان انسان اور اتنے اعلیٰ خاندان کا, قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والا, ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا اور سردار گھرانے سے تعلق رکھنے والا انسان, اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور امانت دار اور صادق اور امین,
مارکیٹ میں جس کو صادق الامین کے لقب سے پکارا جاتا ہو، سارے عرب کے خاندان والے اپنے بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دینے کے لیے فخر محسوس کرتے ہو، ایسے عمر میں آ کے ایک 25 سالہ نوجوان 40 سال کی بیوہ، وہ بھی ایک شوہر سے بیوہ نہیں، 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی ہے، حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر رہا ہے. اور جب تک اماں ختیجہ نکاح میں تھی اس وقت تک 15 سال کا عرصہ رہا. 15 سال کے عرصے تک اماں ختیجہ کے اللہ کے رسول کے نکاح میں ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. عیاش انسان اسے کہتے ہیں جو بھری جوانی کے اندر 40 سال کی 2 ہمارے مارکیٹ میں دیکھے نا، 25 سال کے اگر نوجوان انسان سے کہے کہ بھائی تو کسی بیوہ عورت سے نکاح کرے، اور وہ بیوہ بھی 40 سال کی نہیں 25 سال کی بیوہ عورت سے اگر اس کو نکاح کرنے کا آفر آ جائے تو اس کی مارکیٹ کے اندر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. اس کے خاندان والے اس کو کچا چبا جائیں گے. کریں گے کبھی ایسا؟ 25 سال کی بیوہ عورت سے، مطلقہ عورت سے ہم نکاح کرنے کو پسند نہیں کرتے. گھر والے کہتے ہیں کہ تو چھڑا چھاٹ ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، تجھے اچھی کنواری لڑکی ملیں گی، تو 25 سال تو بیوہ عورت سے نکاح کرنا کیوں پسند کر رہا ہے؟ اس کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے اور 40 سال کی عورت ہیں، اور وہ بھی ایک شوہر سے نہیں، کتنی شوہر سے؟ 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی، نکاح کر رہے اور 15 سال تک اپنے نکاح میں رکھ رہے. انتقال ہو گیا نکاح میں رہتے ہوئے اماں ختیجہ کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی. ابھی جوانی تو ڈھل گئی نا. عیاش انسان اسے کہتے ہیں، بولو، عیاش انسان اسے کہتے ہیں. اگر ہمارے نبی کے صفت میں عیاشی ہوتی ہے نعوذ باللہ، تو 25 سال کی عمر میں جہالہ کے وہ جو زمانہ ہے، جس زمانے میں جو علاقہ ہے، جس علاقے میں اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا ہے، وہ علاقہ ایسا ہے کہ ایک مرد 10 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا رواج تھا. اس وقت میں ہر آدمی اپنے نکاح میں کتنی عورتوں کو رکھتا تھا؟ 10 عورتوں کو رکھتا تھا. ایسے ماحول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شوہروں سے بیوہ ہونے والی عورت سے نکاح فرمایا، اور وہ بھی ایک ہی عورت پر اکتفا کیا. 15 سال کی عمر، 15 سال کے عرصے تک، اور 40 سال کی عورت سے نکاح فرمایا خود 40 سال کی عمر ہونے تک. حالانکہ رواج وہاں کا کیا ہے؟ 10 عورتوں سے نکاح کرنے. ایک عام آدمی جب 10 عورتوں سے نکاح کرے گا، ہمارے نبی تو سردار گھرانے کے تھے، ہمارے نبی اونچے خاندان کے تھے، ہمارے نبی پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ایک ہی نکاح پر اکتفا کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے عیاش انسان نہیں کہتے. اور اللہ کے رسول یہ نہیں کہ مجبوری تھی، نکاح فرمایا تو کوٹ کر محبت بھی کی، اور اتنی محبت کی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا ہے. یہ تو سال میرے لیے غم کا سال ہو گیا. کیا لفظ دیا؟ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہو گیا. اور اسی غم میں اللہ کے رسول طائف چلے گئے. مکہ والے سننے رہے پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے، لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے. تو ان کے انتقال پر غم کا سال شمار کیا جا رہا ہے. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کو اتنا یاد کرتے تھے کہ مجھے اس بوڑھی عورت سے رشک آنے لگتا، اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس بوڑھی سرخ والی چمڑے والی عورت سے کیوں اتنی محبت کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے سوکن ہے. حالانکہ دیکھیں اور بھی سوکن ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس خوبصورت عورت سے رشک نہیں ہو رہا ہے. رشک کس سے ہو رہا ہے؟ اس عورت سے ہو رہا ہے جو بوڑھی ہے، بیوہ، 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی ہے، اور وہ بھی انتقال کر چکی ہیں، دنیا سے جا چکی ہیں. اس عورت سے رشک ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول سے فرما رہے یا رسول اللہ، آپ اس بوڑھی سرخ چمڑے والی عورت سے محبت کرتے ہو، اس کو اتنا یاد کرتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس بوڑھی عورت نے، اماں ختیجہ نے اس وقت مجھے سنبھالا جس وقت ساری دنیا والوں نے مجھے ٹھکرایا تھا. جس وقت میرے اپنوں نے مجھے ٹھکرایا تھا اس وقت حضرت ختیجہ نے مجھے سنبھالا تھا. اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا تھا. تو میں اسے یاد نہ کروں تو کیا کروں؟ انتقال کے بعد بھی ایک ہندو رائٹر لکھتا ہے
جب اللہ کے رسول کی سیرت کو جب اس نے پڑھا تو اس نے جب اللہ کے رسول کے اس پہلو کو پڑھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عیش پرست انسان کبھی بھی اپنے مرنے والی عورت، وہ بھی بوڑھی ہے اور وہ بھی 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہ لفظ کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، ہم کبھی یاد کرتے ہیں، جو زندہ ہے ہم اس کو یاد نہیں کرتے، جو زندہ ہے ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ کیسے کیسے مارکیٹ میں الفاظ بولے جاتے، سنبھال رہا ہوں، نبھا رہا ہوں، یہ لفظ استعمال کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کو انتقال کے بعد بھی اپنے سوکنوں کے سامنے، اپنے بیوی دوسرے اماں خدیجہ کے دوسرے سوکنوں کے سامنے یاد فرما رہے۔ تو عیش پرست انسان اسے کہتے ہیں، بولو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رہی بات اماں عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو جو 2 وجہ ہیں، 2 وجہ تو وہ ہیں جو ہمارے اپنے مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ وجہ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آنے والی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تصویر، اماں عائشہ کی تصویر لے کر بھیجا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر اللہ کے رسول کو بتائی گئی کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو آپ کی زندگی کے اندر نکاح کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اب وہ تو اللہ کو مانتے نہیں، وہ یہ والا جواب وہ پسند کریں گے نہیں، قبول بھی نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جو جواب ہے کہ اس امت کے تعلیم کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو ذہین ہو، جو فتین ہو، جو سمجھدار ہو اور بہت زیادہ قوی حافظے والی ہو، جو ہر ایک پہلو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کر کے امت تک صحیح طریقے سے پہنچائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح فرمایا۔ غضب کا حافظہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا، غضب کی ذہانت، سمجھداری اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بڑے مسئلے میں پھنس جاتے، ہمیں کوئی جواب نہ ملتا، تو ہم ایک جماعت مل کے اماں عائشہ کی خدمت میں آتے، اماں عائشہ کی خدمت میں آ کر وہ مسئلے کا مسئلہ سامنے پیش کرتے، اماں عائشہ چٹکی میں اس مسئلے کو حل فرماتی اللہ کے رسول کی حدیث کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑا دین ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہم کو ملا ہے، کیونکہ جس عمر میں نکاح فرمایا ہے اس عمر کے اندر ذہانت ان کی بہت زیادہ غضب کی تھی، لیکن یہ اعتراض بھی ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں۔ ہمارے دل کے تسلی کے لیے تو ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں، ہمیں تو الحمدللہ کوئی اعتراض نہیں۔ یہ 2 اعتراض کا جواب یہ ہم لوگوں کے لیے۔ اب آگے جو نفرت پسند انسان اعتراض کرتے نا، ہمیں ان کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے مذہب میں ان کے بھگوانوں نے اور جن کو وہ بھگوان کہتے ہیں، ان کے گرو جن کو کہتے ہیں، جن کو رہبر کہتے ہیں، ان کے دھرم گروؤں نے، ان کے بھگوانوں نے ان کے عورتوں سے کتنی عمر میں نکاح کیا ہے اور کتنی عورتوں سے نکاح کیا ہے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تمہارا مذہب بھائی تمہیں مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ بہت لوگ اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کرتے کہ بھائی یہ تمہارے دھرم کے اندر، اب وہ جو انسان شیشے کے محل میں بیٹھتا ہے اور دوسروں کے گھروں میں پتھر پھینکتا ہے تو ایسے انسان کے بیوقوفی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چھلنی جو ہے نا، چھلنی، ایک چھلنی کے اندر کئی سوراخ ہوتے ہیں، وہ چھلنی جو ہے ایک لوٹے پر اعتراض کر رہی ہے، کیسا لوٹا ہے، دیکھ کتنا بڑا سوراخ ہے، کیسا لوٹا ہے، ایک سوراخ اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ بھائی لوٹے پر ایک ہی سوراخ ہے، تیرے اپنے ذات میں تو دیکھ کتنے سوراخ بھرے پڑے، تیرے اپنے ذات میں دیکھ کتنے سوراخ ہے، کتنے عیب ہیں، لیکن ان کو اپنے ذات پر کوئی دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اسلام پہلے سے بلند تھا، اعلیٰ تھا، افضل تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک سر بلند رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام غالب ہے اور ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ تو ہمیں ان کے دھرم سے کوئی لینا دینا بولو نہیں۔ کیے جس نے کیے مہا بھارت میں، وہ کیا رامائن میں جو لکھا ہوا ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح، 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا ان کے، اس میں تو رخصتی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں کبھی الحمدللہ 6 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ رخصتی کب ہوئی ہے؟
9 साल की उम्र में, और इसकी क्या हिकमत है मैं आगे बता रहा हूं। वहां तो निकाह और रुखसती सब 6 साल की उम्र में हो गई है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हम आते हैं अपने मुद्दे पे। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जो एतराज किए जाते हैं, उन एतराज के जवाबात में पहला जवाब यह है कि अल्लाह के रसूल ने जो अम्मी आयशा से निकाह फरमाया है, अम्मी आयशा अजम की रहने वाली थी या अरब की रहने वाली थी? बोलो। दुनिया में हमारे समझने के एतबार से 2 किस्म के इलाके हैं, एक अजम और एक अरब। अरब कहते हैं, अरब जो सऊदी अरब है, अरबी में बोलने वाले जो लोग हैं उसको अरब कंट्री कहते हैं। और इनके अलावा जो अरबी नहीं बोलता, चाहे वो अंग्रेजी बोलने वाला हो, फारसी बोलने वाला हो, या मलयालम बोलने वाला हो, या मराठी और हिंदी बोलने वाला हो, उर्दू जो भी जबान में बोलने वाला, अरबी के अलावा है, ऐसे इलाके को क्या कहते हैं? अजम। अजम कहते हैं। अजमी लोग, यानी वो अरब का बोलना ऐसा था कि अरब यानी बोलने वाले और अजम यानी गूंगे। सारी दुनिया में हम ही बोलने वाले हैं और जो है बाकी सब क्या है? अजम है, गूंगे हैं। ये उनका ऐसा बोलना, वहां से लफ्ज चल पड़ा। तो अल्लाह के रसूल ने अम्मी आयशा से निकाह फरमाया। अम्मी आयशा अरब की रहने वाली थी या अजम के रहने वाली? बोलो। अरब की रहने वाली। अरब के इलाके की आज भी औरतें 9 साल और 8 साल की औरतें, लड़कियां जो हैं, हमारे अपने इलाके के, अजम के इलाके के 18 और 19 साल की औरतें भी वहां के 8-9 साल की औरतों का मुकाबला नहीं कर सकती। इलाके जब बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं, लोगों के रहने सहने का ढंग बदलता है। बाज इलाकों के आदमी भी देखेंगे ना आप, 40 साल का आदमी है लेकिन लगता कितना है? 20 साल का आदमी लगता है। हज उमरा पे चले जाओ आप, इतने छोटे छोटे आदमी आपको नजर आएंगे। और बाज इलाके के ऐसे कि 15-16 साल का है लेकिन लगता कितने साल का है? 30 साल और 40 साल का आदमी, इतना ऊंचा धड़ंगा सामने से चल रहा होता है पहाड़ की तरह। अब पूछे भाई तेरी उम्र कितनी है? तो कहता है 16 साल। 16 साल? हमारे यहां तो 16 साल का बच्चा होता है, लेकिन यह आदमी ऐसा लगता है 10 औलाद का बाप नजर आता है। इलाके बदलते हैं, माहौल बदल जाता है, इंसान के मिजाज भी बदल जाते हैं। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा अरब के इलाके की थी। आज भी अरब के अंदर, दूसरा, अरब के इलाके जो है सारे के सारे गर्म इलाके हैं, वहां की गिज़ाएं भी गर्म है, वहां की मिट्टी भी गर्म है। तो वहां पे मेडिकल जो साइंस होता है, मेडिकल साइंस के एतबार से अगर जवाब दिया जाए तो मेडिकल साइंस में बाज इलाके दुनिया के अंदर, बाज इलाके ऐसे हैं जो जहां पर लड़कियां बहुत देर से बालिग होती है, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में। जिस तरह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान और अमेरिका का इलाका है, उस वक्त आज से 10-15 साल पहले कहा जाता था कि 13 साल की उम्र में लड़कियां बालिग होती। लेकिन ये बॉयलर चिकन और अजीब गरीब जो गिजाएं मार्केट में आई हैं, इन गिजाओं के खाने की वजह से अब लड़कियां भी 10 और 11 साल की उम्र में क्या हो रही है? बालिग हो रही है। तो अजम के बहुत सारे इलाकों के अंदर लड़कियां 13-14 साल की उम्र में बालिग होती है, और अरब के इलाकों के अंदर आज भी लड़कियां 9 साल की उम्र में बालिग होती है। और इस्लाम में निकाह करने के लिए किसी उम्र की कैद नहीं लगाई है कि भाई 22 साल का होगा तो निकाह करेगा, 18 साल का होगा तो निकाह करेंगी, 15 साल का होगा तो निकाह करेंगी। यह उम्र की कैद नहीं लगाई है। शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर, हमारे मजहब के अंदर निकाह करने के लिए जो शर्त लगाई है वो शर्त क्या है कि लड़का और लड़की दोनों क्या होनी चाहिए? बालिग होनी चाहिए। अभी चाहे उसकी उम्र, अगर कोई लड़का है 16 साल का हो गया लेकिन अभी तक बालिग नहीं हुआ है, होता है ऐसा, कुछ लड़के हैं 16 साल की उम्र के हो गए लेकिन बालिग नहीं हुए, क्या करेंगे? बालिग होने का इंतजार करें। लेकिन अगर कुछ लड़का 14 साल की उम्र में बालिग हो या लड़की 10 साल की उम्र में अगर बालिग हो जाती है, तो ऐसे लड़का और लड़की का क्या कर दिया जाएगा? हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं कि जिस कंट्री के अंदर निकाह पर एक उम्र को कैद लगाया गया है कि इस उम्र से पहले निकाह नहीं कर सकते। तो हम इस कंट्री के इस कानून का एहतराम करेंगे और उस पर अमल करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब रही बात अपने एतराज के जवाब की, तो शरीयत इस्लाम में निकाह करने के लिए उम्र को मुतय्यन नहीं किया है। शरीयत इस्लाम ने निकाह करने के लिए बुलूगत को सामने रखा है। लड़का या लड़की बालिग हो गए तो उसके लिए निकाह करना क्या हो गया? बोलो, जायज हो गया।
اور عرب کے علاقے میں امی عائشہ عرب کے علاقے کی رہنے والی, عرب کے علاقے میں 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں. اب تو ہمارے علاقے کے اندر بھی 10 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں, حالانکہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے, وہ گرم علاقہ, غذائیں گرم ہے, کھانے پینے کی چیزیں گرم ہیں, تو وہاں تو بطری کے اولا 9 سال کی عمر میں بالغ ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا اعتراض کا جواب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا امی عائشہ سے, تو نکاح کس نے کیا؟ بولو. امی عائشہ کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ کس نے کروایا؟ کس نے کروایا؟ امی عائشہ کے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا, اور رخصتی جو کروائی حضرت سلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوج محترمہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں, انہوں نے ہاتھوں سے لے جا کر چھوڑا, رخصتی فرمائی. اس زمانے کے اندر اور اس کلچر کے اندر مائیں جو بارات لے کر جاتی تھی نا, مائیں اپنے بیٹی کو خود جا کر رخصت کر کر آتی تھی. یہ رواج تھا اس وقت کا, ہمارے یہاں یہ رواج نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ابھی دیکھیں اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا, امی عائشہ نے نکاح کیا, اور اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق ان کے والد ہیں, وہ نکاح فرما رہے, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بھئی تمہیں اور ہمیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور عرب کے علاقے کے اندر جو مشرکین مکہ ہیں, اللہ کے رسول کو کذاب کہتے تھے, ساحر کہتے تھے, شاعر کہتے تھے, کاہن کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, جو چاہے انہوں نے اعتراض کیے, لیکن ان دشمنان اسلام کو خون کے پیاسے تھے اللہ کے رسول کے, لیکن اللہ کے رسول کے لیے یہ اعتراض ان کو ملا نہیں. ایک بھی مشرکین مکہ سے یہ والا اعتراض ملتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے چھوٹی بچے سے نکاح فرمایا ہے, کیونکہ چھوٹی تھے ہی نہیں, وہ بالغ ہو چکے تھے, وہ نکاح کی عمر میں تھے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت